وعنده علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. یہ عندہ کی تقدیم حسر پیدا کر رہی، صرف اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی اور کے پاس نہیں. کسی اور کو قیامت کا علم نہیں دیا گیا، قیامت کب قائم ہوگی یہ علم کسی کے پاس نہیں. اس کو شریعت نے غیب کی چابی کہا ہے کہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، یہ چابی ہے غیب کی. جب کوئی قیامت کے وقوع کو نہیں جانتا تو قیامت قائم ہونے کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ کیسے جان سکتا؟ تو اس کے پاس قیامت کا علم، اسی کے پاس. یہ قیامت کے علم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ لوگ جو طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں، آسمانوں کے الہ الگ ہیں، زمین کے الہ الگ ہیں، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو قیامت کا علم اس کے پاس ہے. وہ جانتا ہے قیامت کب قائم ہوگی. جب قیامت قائم ہوگی تو ان سب سے ہم نے حساب لینا ہے. یہ طرح طرح کے دعوے کرنے والے، طرح طرح کی باتیں کرنے والے سارے اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہم کو حساب دیں گے. تو اس دن کے حساب کا خوف دلانا مقصود ہے. کتنا وہ کڑا دن ہے. اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جب قائم ہوگی اس کے امر سے قائم ہوگی اور وہ حساب لے گا. اس حساب کا سامنا کیسے کر پاؤ گے، اس کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور صرف اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کسی اور کی طرف نہیں. مانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کبھی ٹوٹے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں. اس نے تم کو پیدا کیا، زمین میں بسایا، تمہاری پوری نگرانی کی، تمہیں کھلایا اور پلایا، تمہاری ہدایت اور ضلالت کے فیصلے بھی اسی کے پاس ہیں. اس کے امر سے تمہیں موت آئے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی اس کے امر سے تم اٹھو گے قبر سے. تو قبر سے اٹھ کر تم نے کہاں جانا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کسی اور کی طرف نہیں. یہ تعلق کبھی کٹے گا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا. تم کو اس نے پیدا کیا، بسایا، کھلایا، پلایا، اس کے امر سے موت آ گئی تو مرنے کے بعد بھی اس سے تم چھوٹ کر نہیں جاؤ گے کہیں. اور جب قیامت قائم ہوگی اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو اسے پورا پورا حساب لے گا وہ.